اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے یہ ہماری ایک ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ عمدہ کاوش ہے، یعنی ARYQ TV کی بیسکلی ہماری کوشش یہ ہے کہ صنف نازک کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیسک یونٹ آف دا فیملی، گھروں کی بنیاد، گھروں کی اکائی یعنی کہ خواتین کو شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی اور واقف کاری فراہم کی جائے، اور آسان اور عام فہم انداز میں، تاکہ وہ خود بھی دین سیکھیں اور شریعت مطہرہ کے احکام اپنے متعلقین تک، اپنی اولاد تک، اپنے زیر اثر زیر تربیت لوگوں تک پہنچائیں۔ آج ہم کیا بات کر رہے ہیں جناب؟ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نام کا، اس کی یاد کا، اس کے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یعنی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، فرمایا کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ اور جناب مومن جو ہے، یعنی بندہ مومن جو ہے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ وہ کثرت سے اپنے رب کو یاد کرے، اور یہ اس کی جو محبت ہے، یعنی محبت الہی ہے، اس کا خوبصورت مظہر بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے۔ اور پھر تقاضا بھی ہے جناب، اب اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کس طرح کیا جائے؟ کیا کوئی خاص وقت ہونا چاہیے یا کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح سے کیا جائے؟ طریقہ کیا ہو؟ ادب کیا ہو؟ قرینہ کیا ہو؟ اور کیا صرف اللہ اللہ کرنے سے ذکر الہی، یعنی یہ جو ہم ٹرم یوز کر رہے ہیں، کیا جناب یہ بات پوری ہو جاتی ہے، ذکر ہو جاتا ہے، یا اس حوالے سے ہمیں مزید جاننا ہوگا اور یقیناً جاننا ہوگا؟ آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں ماشاءاللہ، آج ہم ذکر اللہ کے احکام پہ کلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں ماشاءاللہ، دونوں ہی بہت خوبی کے ساتھ بولنا جانتی بھی ہیں، اور ہم ان سے سیکھتے ہیں، عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ سیدہ امامہ فیاض۔ سلام عرض کر رہی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صفا فاطمہ اور امامہ، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے علم و عمل میں برکتوں کے لیے دعا گو ہیں، اور ہم بھی آپ سے سیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جناب، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہمارے بڑے، ہمارے منٹور بھی ماشاءاللہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے، لیکن ابھی میں چاہتی ہوں کہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ بات ہو رہی ہے جناب ذکر اللہ کی، اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرنا۔ ذکر اللہ کا حکم قرآن مجید کی روشنی میں بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے کیوں تخلیق کیا، تو خود ہی ذکر کی اہمیت واضح ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق اسی لیے کی ہے کہ انسان معرفت الہی حاصل کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور معرفت الہی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اور یہ یاد ہی ذکر کہلاتی ہے۔ اور جب ہم اس کو مزید آگے دیکھتے ہیں تو ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا یا اس کا ذکر کرنا، اس کو یعنی قلب بھی ذکر کرے گا، کیونکہ یہی تو مقصد ہے انسان کی زندگی کا، تو قلب بھی ذکر کرتا ہے، زبان بھی ذکر کرتی ہے، اور اسی طرح انسان تفکرات کے طور پر بھی، یعنی سوچ اس کی بھی جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں جاتی ہے کہ وہ ذکر بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص صرف بیٹھا ہوا ہے
بظاہر وہ کچھ نہیں کر رہا لیکن وہ عرفان کی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ذکر میں محو ہوتا ہے۔ تو یہ ذکر کی جو اہمیت ہے وہ خود قرآن و حدیث سے اس طرح واضح بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار اس کا ذکر مختلف انداز میں قرآن کریم میں فرمایا ہے اور ترغیب دلائی ہے باقاعدہ طور پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میرے ساتھ کفر، میری نافرمانی نہ کرنا۔ اگر ہم ادھر دیکھیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تم میری یاد کو زندہ کرو، یعنی میری یاد سے اپنے دلوں کو تازہ کرو، تو جب تمہیں ضرورت ہوگی اللہ رب العزت تمہاری مدد بھی فرمائے گا، تمہاری نصرت فرمائے گا اور تمہاری حمایت فرمائے گا اور تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح ہم اگر مزید دیکھتے ہیں تو صرف ذکر ہی نہیں بلکہ کثرت سے ذکر کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ رب العزت کا کثرت سے یاد کرو، کثرت سے ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، صبح و شام اس کی یاد کو تازہ کیا کرو اور اس کی یاد سے اپنے دلوں کو مدور کیا کرو۔ اب اگر ہم اس کے مزید حکم کی طرف آتے ہیں تو بہت واسٹ ہے یہ ٹرم، کبھی فرض بن جاتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس ذکر کو فرض عبادات کے طور پر دیکھیں جیسا کہ نماز ہے، اسی طرح روزہ وغیرہ، یہ خود ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کی یاد ہے، تو یہ فرض کی حیثیت ہے اس ذکر کی۔ اس کے علاوہ اگر ہم جو ہمارے تکبیر تشریق ہوتی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ واجب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح سنت مبارکہ جو ہم تسبیح فاطمہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کا درجہ دیا۔ اس کے علاوہ اگر صبح و شام ذکر کیا جائے، تسبیحات پڑھی جائیں، وہ سب کا سب نفل مستحب کہلاتا ہے۔ بہرحال کسی بھی حال میں ہوں ذکر اللہ کو اپنی زبانوں پر جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ دلوں کے سکون کا ذریعہ بھی اللہ رب العزت نے قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر اللہ دلوں کے سکون کا ذریعہ بھی ہے اور محبت الہی کا مظہر بھی ہے۔ بندہ مومن اللہ اللہ کرتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کیا صرف زبان سے اللہ اللہ کرنا کافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صرف زبان سے اللہ اللہ کرنا ذکر الہی کہلاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یاد الہی اور معرفت الہی ہے، اور بیسیکلی ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا اور یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم کا چرچا کرنا۔ سبحان علماء کرام اس کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں کہ زبان پر اللہ کا نام جاری ہو اور دل اس کے ساتھ حاضر ہو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کرو، دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور زبان سے آہستگی کے ساتھ۔ اسی طرح بیان فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تم غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب اگر اس کو تفصیل سے دیکھا جائے تو ذکر کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ ذکر لسانی یعنی زبان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا، حمد و ثنا بیان کرنا۔ ذکر قلبی یعنی دل میں اس کو یاد کرنا، اس کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی قدرت میں غور و فکر کرنا۔ اور تیسری قسم ہے ذکر بالجوارح، یعنی بعض اعضاء کے ذریعے، مختلف اعضاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، جیسے حج کی ادائیگی کرنا، اللہ کے خوف سے آنکھوں کا رونا، رکوع سجود کرنا، بھلائی کرنا، نیکی کرنا۔ تو اب اگر کوئی شخص زبان سے تو اللہ اللہ کرتا ہے تو یہ بلا شبہ ذکر کی ایک کیفیت ہے اور ذکر کی ایک صورت ہے، اور دل میں اگر وہ یاد کرتا ہے، کیونکہ زبان سے ذکر کرنا صرف یہیں تک ذکر محدود نہیں ہے، دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا یہ ذکر کی ایک قسم ہے۔ اس کے برعکس دیکھا جائے کہ زبان سے تو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے لیکن اس کا دل غفلت کا شکار ہے اور دنیا کے خیالات میں غرق ہے، تو ایسا ذکر کامل ذکر نہیں ہوتا۔ دعا جو کہ ذکر کی جامع قسم ہے، اس کے حوالے سے ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ جان لو اللہ تبارک و تعالی غفلت میں مانگی ہوئی، بے توجہی سے مانگی ہوئی اور غفلت میں مبتلا، لہو و لعب میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اب ارشاد کیا فرمایا؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، لیکن اس کے ساتھ تنبیہ یہ فرمائی ولا تکن من الغافلین، کہ تم غفلت والوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو اب ذکر اصل تو وہی ذکر ہے جو دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے، اور جب بندہ اپنے دل و دماغ میں اپنے رب کی یاد کو تازہ رکھتا ہے اور اس کی بندگی کو، اس کی اطاعت کو اپنی فطرت بنا لیتا ہے تو اس کی ہر ادا، ہر سانس، ہر دھڑکن ذکر بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ جناب ہماری خوش بختی ہے کہ ماشاء اللہ ہمارے شیخ ہیں استاذ المکرم، ہمارے بڑے، ہمارے مینٹور، اور میں تو
یقیناً ایسا اس لیے بھی کہتی ہوں کہ ایسا ہے میرے ساتھ. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اور جس طرح سے آپ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ فیض بخش ہیں, فیض گستر ہیں, فیض رساں ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کا تعلق جوڑنے کے لیے جو کچھ بھی آپ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آج اتنا پیارا موضوع ہے, آج ہم آپ کی زبان سے ذکر اللہ کے احکام سیکھیں گے. سلام عرض کر رہی ہوں شیخ الحدیث مفتی محمد حسن نوید خان نیازی دامت فیودہم ہمارے شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور مزاج ہمایوں الحمدللہ رب العالمین. اچھا, آپ کی اجازت سے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا لیکن ابھی آپ کا انٹروڈکشن کروایا. ایک کالر کو شامل کر لوں اور پھر ٹھیک ہے جی, ایک کالر شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم, بات کیجئے. السلام علیکم. غالباً یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. مفتی صاحب, بات ہوئی ذکر اللہ کا حکم از روئے قرآن مجید, اور کیا صرف زبان سے اللہ اللہ کرنا ذکر الہی کہلاتا ہے؟ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ذکر اللہ کی تو کیا ہی بات ہے, اللہ کا ذکر کرنا, سبحان اللہ, خالق کا ذکر, مالک کا ذکر, مطلوب حقیقی, مقصود حقیقی اور موجود حقیقی کا ذکر کرنا, جو ہمارا محبوب حقیقی ہے اس کے ذکر سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی. سب سے بڑھ کر الذ, سب سے بڑھ کر لذیذ شے دنیا کی اللہ کا ذکر ہے. تو یہ اللہ کا ذکر وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود یہ ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی وقت رکھا ہے یا کوئی لمیٹیشن, کوئی تحدید رکھی ہے. کسی عبادت کے لیے اللہ نے مستقلاً یہ نہیں فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. کسی کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا سوا اپنے ذکر کے. ایک اللہ کا ذکر وہ عبادت ہے کہ اس کے لیے اللہ نے خود یہ فرمایا اور قرآن میں فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. تو اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ذکر اللہ کی کیسی اہمیت ہے, اس کی سگنیفیکنس کیسی ہے, اس کی امپورٹنس کیسی ہے, اور بندے کو اللہ کے ذکر میں کتنا مشغول ہونا چاہیے, اسی سے اندازہ لگا لیجئے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک بریک شامل کر رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر آپ ہمیں مزید سمجھائیے گا. جناب درود پڑھتے رہیے. ایک بریک کی سمجھ بڑھ رہی ہوں. جی جناب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر اللہ, اللہ کی یاد اور اللہ کو یاد کرنا آج ہمارا موضوع گفتگو ہے. کالرز بھی شامل کر رہی ہوں. پروگرام کی پہلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمیرہ میری پیاری بہن, کیسی ہو آپ؟ الحمدللہ اللہ کل حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال. کیا سوالات لے کے آئی ہو؟ یہ تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ پوچھنا تھا کہ ذکر اور فکر میں کیا فرق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذکر کیا جائے اس کے ساتھ فکر نہ کی جائے تو اس کا ذکر کا اتنے فوائد نہیں حاصل ہوتے ہیں, توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے. اس کے حوالے سے بتائیے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے اسم مبارکہ کے بارے میں امی کے حوالے سے مفتی صاحب نے بتانا ہے نا, تو اس کے حوالے سے ایک درود پاک کا تلفظ میں نے پوچھنا تھا. بعض لوگ نا اللہم صلی علی محمد دن نبی الامی پڑھتے ہیں, بعض پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد دن نبی الامی. دونوں میں سے کون سا درست ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر سجدہ تلاوت کرتے ہوئے کسی خاتون کی کلائیاں کھلی ہوئی ہیں تو کیا ایسا کرنے سے سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مفتی صاحب, میں آپ کی سمجھاؤں گی اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے احکام کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. جی, تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. اس بات کا ذکر اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید, فرقان حمید, برہان رشید میں ارشاد فرمایا. پورے قرآن میں صرف اور صرف یہ اللہ کے ذکر کے لیے بات فرمائی گئی ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. جب اللہ جو خالق کل ہے, خالق کائنات ہے, جب وہ خود یہ فرما رہا ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, تو اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا زیادہ اللہ کے ذکر میں بندے کو مشغول ہونا چاہیے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے باقاعدہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر ربہ کل احیانی, کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تمام اوقات میں اپنے رب کو یاد کرتے تھے. احیان ہین کی جمع ہے اور پھر آگے کل کی اضافت ہے اس کی طرف. تو یہ ویسے ہی قاعدہ ہے کہ استغراق کا فائدہ ہوتا ہے, یعنی اپنے تمام اوقات میں اللہ کو یاد کرتے تھے.
تو یہیں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ذکر جو ہے وہ صرف زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ذکر جو ہے بنیادی طور پر اللہ کی یاد ہے، وہ زبان سے کی جائے تو بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، وہ قلب سے کی جائے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ تو ہر وقت جو ہو سکتا ہے، جو 24 گھنٹے ہو سکتا ہے، تو وہ یقیناً ذکر قلبی ہے کہ وہ 24 گھنٹے ہو سکتا ہے۔ ذکر لسانی میں تو پھر آدمی نے کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، لیکن جب بندے کا قلب جو ہے وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہونے کی وجہ سے بندے کا قلب جب جاری ہو جاتا ہے، تو جو جاری قلب ہوتا ہے وہ مستقل ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے۔ بندہ سو رہا ہے، اس کا قلب جو ہے لطیفہ قلب جاری ہے، وہ ذکر اللہ میں مشغول ہے۔ بندہ کھا رہا ہے، بندہ پی رہا ہے، اس کا قلب اللہ کی یاد میں مشغول ہے، تو اس کی برکتیں اس کو حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال جو ہے وہ ذکر سے ہمیں رطب اللسان بھی رہنا چاہیے، یعنی ہماری زبان تر رہنی چاہیے کثرت سے، زبان سے بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اور قلب سے بھی۔ جو مقصود ہے اصل کے یاد کا اصل مرکز جو ہے وہ قلب ہے، تو قلب جو ہے وہ اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا نا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہو۔ تو پہلے ذکر کی بات کی، اور ذکر کے بعد آگے جب فرمانا سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہو، تو یہ سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ قلب کے تعلق کی بات ہو رہی ہے کہ سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہو، تمہارے قلب کا تعلق سب سے کٹ کے صرف اللہ کے ساتھ ہو جائے، خالص ہو جائے اللہ کے ساتھ۔ جس کے ساتھ تعلق ہو اللہ کی وجہ سے ہو، جس کے ساتھ تعلق نہ ہو اللہ کی وجہ سے نہ ہو۔ تو یہ مقصود ہے، یہ مطلوب ہے بندے سے، شریعت کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے، اس کا حکم ہے، ورنہ رہبانیت کا حکم نہیں ہے۔ رہبانیت لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ سب سے کٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جو ہے بیوی بچوں کا خیال کرنا چھوڑ دے، یا دیگر جو اس پر حقوق واجبہ ہیں ان کو ادا کرنا چھوڑ دے، وہ سب ادا کرنے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ بندہ کام کوئی بھی کر رہا ہو، روح بکار دل بیار، ہاتھ کمول دل یار ول، وہ جو کہا گیا کہاوت جو ہے وہ اس پر عمل ہو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، قلب کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، اور جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کا سارا تمام لمحات اللہ کے ذکر میں کاؤنٹ ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ میں آپ کی سمتاؤں گی عالمہ صفا فاطمہ، کیا ذکر الہی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں یا خاص اوقات میں کرنا ضروری ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو فرض عبادات ہوتی ہیں ان کے لیے وقت مخصوص ہے، وہ بھی ذکر الہی ہے تو اس کو مخصوص وقت میں ہی ادا کیا جائے گا۔ نماز جو فرض ہے اس کو اسی ٹائم میں ادا کریں گے، یعنی اس ذکر کے لیے وقت مخصوص ہے، لہٰذا اسی وقت میں اس کو ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ خواتین اپنے مخصوص ایام میں ویسے ذکر الہی تو کر سکتی ہیں، اگر کوئی تسبیحات وغیرہ پڑھ رہی ہیں جو کہ قرآن کی باقاعدہ طور پر آیات ہوتی ہیں، ان سے تو اجتناب کریں گے، لیکن کیونکہ وہ اگر تلاوت کی نیت سے ہوں تو وہ تو تلاوت بن جائیں گی۔ ویسے ہی جو ذکر الہی ہوتا ہے اور نارمل روٹین میں ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت قرآن کریم مخصوص ایام میں نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی طرح اگر باوضو نہیں ہے لیکن باغسل ہیں، یعنی کسی کے اوپر غسل واجب نہیں ہے لیکن ویسے ہی آپ باوضو نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ذکر الہی کیا جا سکتا ہے، اور آپ پڑھ سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ ذکر الہی کر سکتے ہیں کثرت، کیونکہ ہر شخص کے لیے، ہر خاتون کے لیے یا ہر شخص کے لیے ہر وقت باوضو رہنا یہ تو پاسبل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم کسی جگہ ہوتے ہیں اور وضو نہیں کر سکتے، تو ذکر الہی سے نہ رکا جائے، وہ کرتے رہیں۔ بس قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ مخصوص ایام میں تلاوت قرآن کریم نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ چیزوں کا اور یہاں خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم بعض اوقات ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں ذکر الہی نہیں کرنا چاہیے۔ واش روم میں اگر ہیں اور وہاں پر کچھ دعائیں یاد آ رہی ہیں، یا جیسے وضو وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اٹیچ بات میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں پر باقاعدہ دعاؤں کو پڑھنا یا ذکر الہی کرنا، یہ اس سے بہتر ہے کہ باہر آپ کر لیں، واش روم سے باہر ہو، ایسے مقام پہ ذکر الہی نہ ہو کہ وہاں پر ذکر الہی جو ہے کرنا معیوب ہو شرعاً۔ اسی طرح اگر کسی مقام سے گزر کر جا رہے ہیں، وہاں اسمیل ہے، اس مقام پر بھی اجتناب کیا جائے، ذکر الہی نہ ہو، یا بہت زیادہ شور و غل ہے کہ اپنے ذکر کی خود بھی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا کر رہے ہیں، اور ذکر کیا ادا ہو رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا خود اپنے آپ کو بھی، تو ایسے مقام پہ بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر مقام پر ذکر ہو سکتا ہے، نہ کوئی حد مقرر ہے نہ کوئی وقت مقرر ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے عالمہ امامہ کہ ذکر اللہ کے لیے، ذکر الہی کے لیے
وضو اور یعنی طہارت جو ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے ہمارے ہاں کثرت سے یہ لوگ اس مسکنسیپشن کا شکار ہوتے ہیں کہ عدم طہارت یعنی بے وضو ہونے یا بے غسل ہونے کی صورت میں انسان ذکر الہی نہیں کر سکتا، جبکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص بے وضو ہے یا بے غسل ہے تو وہ الحمدللہ، سبحان اللہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. کسی بھی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شرعی کوئی دلیل ہو اور اس کی شریعت میں کوئی اصل ہو، اور شریعت میں اس کی کوئی دلیل یا کوئی اصل نہیں ہے کہ کوئی شخص بے وضو ہو یا بے غسل ہو تو وہ ذکر نہیں کر سکتا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں بیان کر سکتا. اچھا یہ بتائیے کہ کیا چلتے پھرتے صفا میں آپ کی سمت آؤں گی اور لیٹے لیٹے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب اس پہ کامنٹ فرما دیں. مفتی صاحب خاص اوقات پہ ہی ذکر کیا جائے، آپ اپنے خوبصورت انداز میں جب ہمیں بتاتے ہیں تو یعنی وہ تشفی ہو جاتی ہے. اور وضو اور طہارت کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک جو ہے وہ ذکر کی بات ہے، ایک ہے میں نے پہلے جیسے کہ ذکر کیا کہ ایک ذکر لسانی ہے، دوسرا جو ہے وہ ذکر قلبی ہے. جو ذکر قلبی کی بات ہے نا، جس کا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہے، ہمارے ذہن کے ساتھ ہے، یہ ذکر جو ہے یہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. اس ذکر کے لیے کوئی جگہ کی قید نہیں ہے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، یہ زمان و مکان کی تخصیص سے بالا تر ہے. یہ ذکر کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اس ذکر سے جو ہے وہ نہ تو بزرگان دین نے منع کیا ہے، نہ اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. ہاں جو زبان کا ذکر ہے اس کے لیے بہرحال احتیاطیں ضرور بیان کی گئی ہیں، چونکہ زبان کا ذکر جو ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ اپنے کانوں کو سنائی دے، تو اس میں اس کی آواز آتی ہے. تو آواز آنے کی وجہ سے اس کا اپنا ایک تقدس ہے. تو نجاست کی جگہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی آواز نہیں جانی چاہیے، اس وجہ سے جو ہے منع کرتے ہیں. بندہ خود ایسی حالت میں ہو کہ اس حالت کے اندر جو ہے وہ لب ہلانا، آواز نکالنا وہ ناپسندیدہ ہے. تو اس لیے وہ مقامات تو ہیں، وہ جگہ بھی ہیں اور وہ وقت بھی ہے کہ جہاں پر زبان سے ذکر اللہ کو بعض جگہوں پہ ناپسند کیا گیا اور بعض جگہوں پہ سرے سے جاتی نہیں ہے. لیکن جو قلب کا ذکر ہے جس میں زبان نہیں ہلائی جا رہی، صرف جو ہے وہ قلب اللہ کی یاد میں مشغول ہے، جو قلب کا ذکر ہے یہ ذکر تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے نہ وقت کی قید ہے اور نہ ہی جگہ کی قید ہے. یہ ایک اصولی بات ہو گئی کیٹاگوریکلی. اور دوسرا آپ نے کیا وضو اور طہارت کا؟ وضو اور طہارت کی جہاں تک بات ہے تو وضو اور طہارت بھی دیکھیں، ذکر اللہ کا اطلاق نا قرآن میں بہت ساری چیزوں پر ہے. جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں نا، قرآن میں ذکر کا ذکر جگہ جگہ ہے. تو وہ جو ذکر کا ذکر ہوا ہے الگ الگ معنی میں ہوا ہے. کہیں نماز پہ ذکر کا اطلاق ہوا ہے، کہیں علم پہ ذکر کا اطلاق ہوا ہے، کہیں قرآن کی تلاوت پہ ذکر کا اطلاق ہوا ہے، کہیں نصیحت پر ذکر کا اطلاق ہوا ہے، کہیں مطلقاً دین کی بات پہ ذکر کا اطلاق ہوا ہے، کہیں مطلق عبادت پر ذکر کا اطلاق ہوا ہے، اور کہیں جو ہے واقعتاً اللہ کے نام یاد کرنے پر، چاہے وہ تسبیح کی صورت میں ہو یا تحمید کی صورت میں ہو یا تقدیس کی صورت میں ہو یا تمجید کی صورت میں ہو یا تحلیل کی صورت میں ہو، ان سب پہ جو ہے وہ ذکر کا اطلاق ہوا ہے. تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو، تسبیح جو ہے وہ سبحان اللہ کہنے کو، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کہنے کو. اور تمجید سے مراد یہ ہے کہ ایسے کلمات ذکر کرنا جس میں اللہ کی بزرگی بیان کی جائے، جیسے ہم ثنا کے اندر تعالی جدو کا کہتے ہیں، اس طرح کے کلمات ذکر کرنا. تو یہ سارے بھی اللہ کا ذکر ہیں. استغفار بھی اللہ کا ذکر ہے، درود شریف بھی اللہ کا ذکر ہے، اور ویسے ہر عبادت اور ہر نیکی پر بھی ذکر کا اطلاق ہوا ہے. تو اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں تو جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ طہارت شرط نہیں ہے ذکر اللہ کے لیے. نماز جو ہے، جیسے نماز پر بھی ذکر کا اطلاق ہے اور خود قرآن کے اندر آیا ہے، تو نماز کے لیے بہرحال جو ہے وہ طہارت شرط ہے، بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی. قرآن پر جو ہے ذکر کا اطلاق ہوا ہے، تو قرآن بھی، قرآن مجید فرقان حمید کو ٹچ کرنے کے لیے، چھونے کے لیے بہرحال طہارت ضروری ہے، بغیر طہارت کے چھوا نہیں جا سکتا. اور پڑھنے کی جہاں تک بات ہے تو قرآن کو زبانی پڑھنے کے لیے جو طہارت کبریٰ ہے وہ تو شرط ہے، یعنی بندے کا غسل ہو، لیکن جو طہارت صغریٰ ہے وضو، وہ زبانی پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے. اور بقیہ جو عبادات ہیں یا بقیہ نیک کام ہیں ان میں طہارت ہو تو اچھی بات ہوتی ہے، لیکن وہ بغیر طہارت کے بھی کیے جا سکتے ہیں. تو لہذا بغیر طہارت کے بھی آپ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ کے پاک ناموں کا ذکر کر سکتے ہیں. درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمہ طیبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمہ شہادت بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چوتھا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پانچواں اور چھٹا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہی ہوں. جناب درود پڑھتے رہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آج ہمارا موضوع گفتگو ہے ذکر اللہ کے احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ جناب، عالمات ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ، آپ کی سمت بڑھ رہی ہوں، کیا چلتے پھرتے لیٹے لیٹے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اس حوالے سے ابھی تفصیل سے بات بھی ہوئی کہ ذکر اللہ کے لیے وقت تو مقرر اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا، سوائے اس کے کہ وہ فرض عبادات وغیرہ کا ذکر جیسا کہ ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور کروٹوں کے بل اللہ رب العزت کی یاد کو تازہ کرو۔ اس کا مطلب ہے ذکر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں باقاعدہ کسی ایک خاص پوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہوں تو ذکر کر سکتی ہوں، لیٹ کر نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص لیٹ کر بھی ذکر کر رہا ہے تو بالکل وہ باعث ثواب ہے، اس کی گنجائش تو ملتی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے، یعنی باقی چیزوں کے لیے معین وقت کو بیان فرمایا، مقرر وقت کا ذکر فرمایا، ذکر اللہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا، سفر ہو، حضر ہو، کوئی بھی حالت ہو، اس میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، ہر کام کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم ذکر کریں گے تو ہمارے لباس کو پاک ہونا چاہیے، ہمیں اس کا خاص طور پر اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ذکر کا فائدہ بھی ہے کہ جب ہم ذکر اللہ کا اہتمام کریں گے تو خود بخود اپنے لباس کی پاکی کا اہتمام بھی کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ ذکر کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کی زبان استعمال ہو رہی ہے، اور تو منہ کی پاکی کا بہت زیادہ اور منہ کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو ٹائم ٹو ٹائم برش کا اہتمام کیا جائے تاکہ پھر جب ہم ذکر اللہ کر رہے ہیں تو پاکیزہ صاف ستھرے منہ کے ساتھ ذکر اللہ کیا جائے، اور اس کا اہتمام کریں تاکہ ذکر اللہ کی خاص برکتیں حاصل ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عالمہ امامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض اسماء الحسنہ جو ہیں وہ جلالی ہوتے ہیں اور بغیر اجازت لیے کسی شیخ سے، بزرگ سے ان کا ورد نہیں کیا جا سکتا، کیا فرمائیں گی؟ دیکھیے، قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام وارد ہوئے ہیں انہیں اسماء الحسنہ یعنی اللہ کے اچھے نام کہا جاتا ہے، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ کے لیے ہی اچھے نام ہیں، بس تم ان کے ساتھ انہیں پکارو۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکار لو، تم جیسے چاہے پکارو، بس اسی کے اچھے نام ہیں۔ صحیح۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں ان میں سے کسی بھی نام کا ذکر کرنا جائز ہے۔ یہ پابندی شریعت میں نہیں ہے کہ بعض اسماء کسی خاص اجازت کے ساتھ ذکر کیے جائیں گے اور بعض اسماء بغیر اجازت کے ذکر کرنا بھی جائز ہے۔ ہاں، البتہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اگر کسی ایک نام کا ذکر کر رہا ہے، مطلقاً کر رہا ہے، بغیر کسی نیت کے کر رہا ہے تو وہ ذکر کر سکتا ہے، لیکن کسی خاص مقصد کے تحت ایک ہی چیز کا ذکر کر رہا ہے، ایک ہی نام کا ذکر کر رہا ہے تو اس کے لیے خاص اجازت لے لے۔ یہ جو تقسیم ہے جمالی اور جلالی کی، یہ تربیتی تقسیم علماء کرام نے فرمائی ہے۔ جلالی اسماء سے وہ اسماء مراد ہیں جن میں غضب کا، خوف کا اور ہیبت کا ذکر ہے، جیسے یا جبارو یا قہارو، اور جو جمالی اسماء ہیں اس میں وہ اسماء مراد ہیں ان سے جن میں رحمت کا اور مغفرت کا ذکر ہے، جیسے یا غفورو، الرحمن، الرحیم۔ سبحان اللہ۔ تو جو اصل ہے وہ ہے ادب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل اور دماغ کو منور کرنا، تو اس نیت کے ساتھ جس بھی نام کا ذکر کیا جائے تو انشاءاللہ وہ ذکر مقبول ہے۔ حصول ثواب کی نیت سے اگر کیا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آؤں گی اور ہم آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اور کتنا کرنا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کس طرح دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے معمور کرنا، اسی پہ کلام فرمائیے۔ چلتے پھرتے، لیٹے لیٹے ذکر کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض اسماء الحسنہ جلالی ہیں، اجازت کے بغیر ان کا ورد نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک تو آپ یہ سمجھیے کہ نماز کیسی عظیم عبادت ہے، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال بروز قیامت نماز کے بارے میں ہونا ہے۔ اس نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یعنی نماز کا بھی جو بنیادی مقصود ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد کے لیے نماز کی اقامت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کی یاد کو بندہ مومن کی زندگی میں مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے، اللہ کی رضا اور اللہ کی یاد۔
یہ دو چیزیں وہ ہیں، وہ مرکز ہیں بندہ مومن کی زندگی کا، نیوکلیئر جو ہے وہ نیوکلیس جو ہے وہ یہ ہے، مرکزہ یہ ہونا چاہیے جی۔ تو اس کے گرد جو ہے بندے کے خیالات گھومنے چاہیے، اس کے گرد بندے کے افکار گھومنے چاہیے، اس کے گرد بندے کے افعال بھی گھومنے چاہیے، یعنی اللہ کی رضا مطلوب ہو اور اللہ کی رضا مقصود ہو اور اللہ کی یاد ہو اور بندہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ باقی اب اس کے مظاہر بھی ہوتے ہیں، ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے، تو لہذا جو ہے وہ زبان سے جو اللہ کا ذکر ہے اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، اور فرمایا بھی گیا نا من احب شیئا اکثر من ذکری، کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے تو کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو آپ بتائیے، خود قرآن میں بتایا فرمایا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب محبت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ کثرت سے محبوب کا ذکر کرنا ہے، تو سب سے بڑھ کر جب اللہ سے محبت کرنی ہے تو سب سے بڑھ کر اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، تو وہ اللہ کا ذکر زبان سے بھی کرنا ہے۔ بندہ مومن کی زندگی میں اللہ کے ذکر کو ایسی مرکزی حیثیت حاصل ہے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، سبحان اللہ کہنا بھی اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ کہنا بھی اللہ کا ذکر ہے، ماشاء اللہ کہنا بھی اللہ کا ذکر ہے، استغفر اللہ کہنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور میں سمجھاتا رہتا ہوں آج کل جو ہے جو نیو جنریشن ہے، آپ دیکھیں ہماری زندگی سے یہ جو کلمات تھے، جو ہمارے جو بڑے تھے وہ کوئی بات کرتے تھے تو سبحان اللہ کا محل ہوتا تھا تو کہتے تھے سبحان اللہ، اللہ کا شکر کرنا ہوتا تھا تو کہتے تھے الحمدللہ، کوئی طبیعت پوچھتا تھا تو ساتھ میں الحمدللہ ضرور کہتے تھے، اسی طرح کوئی کسی غلط بات کا تذکرہ ہوتا تو استغفر اللہ ساتھ ضرور کہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اب یہ مفقود ہوتا نظر آ رہا ہے آہستہ آہستہ، لوگ دیکھیں حال بھی پوچھتے ہیں تو بدلے میں ہم اب آہستہ آہستہ یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، بس وہی مخصوص طبقہ جو ہے جو دیندار طبقہ ہے ان میں بھی جو نئے اب آگے جو نیو جنریشن ہے ان کے اندر اب یہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے ہمیں، کہ وہ بھی الحمدللہ نہیں کہہ رہے ہوتے ایسے موقع پر، دیگر باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں زبان سے، اردو میں کہہ رہے ہیں، انگلش میں کہہ رہے ہیں، اپنی مدر ٹنگ میں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کا ذکر جو ہے اسے شامل نہیں کر رہے ساتھ، تو یہ بے برکتی کی بات ہے اور یہ الارمنگ سچویشن ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے ذکر کو مرکزی حیثیت ہونی چاہیے۔ یہ کیوں ہماری گفتگو سے ذکر اللہ ختم ہوتا جا رہا ہے؟ ہماری جو عام روزمرہ کی گفتگو ہے اس میں بھی اللہ کا ذکر شامل ہونا چاہیے، خاص گفتگو تو خیر خاص ہے، عام میں بھی اللہ کا ذکر شامل ہو، ہمارے روزمرہ میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ سب ذکر ہیں، یہ بھی ہماری زبان کا حصہ رہنے چاہیے، اور یہ بھی ہمیں بات بات پہ کہنا چاہیے، جن باتوں پر کہنا ہوتا ہے وہ حسب موقع یہ استعمال کرنے چاہیے۔ تو لہذا جو ہے وہ یہ ضروری ہے اس کو اہمیت دیں۔ رہ گئی بات جو ہے وہ جلالی جمالی کی بات کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کی تاثیرات ہیں الگ الگ، اللہ کی شانیں ہیں، بعض اسماء کی تاثیر جو ہے وہ جلالی ہے، بعض کی جمالی ہے۔ جہاں تک اللہ کی رضا کے لیے کچھ پڑھنے کی بات ہے، ثواب کے لیے کچھ پڑھنے کی بات ہے، تو اس میں تو کسی اجازت کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا ہوتا ہے، یا تزکیہ نفس کے لیے پڑھنا ہے، یا ریاضت کے طور پہ پڑھنا ہے، یا وظیفے کے طور پہ پڑھنا ہے، یا ورد کے طور پہ پڑھنا ہے، تو پھر کسی نیک صالح صاحب اجازت بزرگ سے اجازت لے لینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کی تاثیرات جن کی جلالی ہوتی ہیں نا، تو بعض اوقات ان کے ساتھ خوراک کا پرہیز ہوتا ہے۔ کچھ خوراکیں ایسی ہیں ہماری کہ ان کے اثرات جلالی ہیں، کچھ کے جمالی ہیں، تو جلالی ورد کے ساتھ جو ہے وہ جلالی چیز والی تاثیر والی چیز جو ہے اسے نہیں استعمال کرنا ہوتا، ورنہ جو ہے وہ سپارک ہوتا ہے۔ اس کے اثر جو ہے بندے کے یا تو مینٹل ہیلتھ پر پڑتا ہے یا فزیکل ہیلتھ پر پڑتا ہے، اسی لیے اجازت کا کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ باریکیاں عام طور پر معلوم نہیں ہوتی تو اس لیے مطلق یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اجازت لے لیں، کیونکہ جو بندہ خود جو ہے وہ ذی شعور ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں، وہ تو خود احتیاط کر لے گا، لیکن جسے نہیں معلوم تو وہ پھر کسی صاحب اجازت سے رہنمائی لے لے، انڈر گائیڈنس کرنا چاہیے اس طرح۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، کالرز کے سوالات شامل کروں۔ یہ پوچھ رہی ہیں ذکر میں اور فکر میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ توجہ کے ساتھ ذکر کرنے سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ اللہ کا ذکر کسی بھی حال میں فائدے سے خالی نہیں، برکت سے خالی نہیں۔ بندے کا قلب جو ہے وہ حاضر ہو یا نہ ہو، زبان سے اگر اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو فائدہ بہرحال ہوگا، اگر اس کی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا کی ہے۔
اگر نیت ریاکاری کی ہے پھر بات الگ ہے. اگر اس کی نیت اللہ کی رضا کی ہے, ثواب کی ہے, تو وہ زبان سے بھی کر رہا ہو, دل بھلے حاضر نہ ہو, اسے اجر ملے گا. لیکن ظاہری بات ہے صرف زبان سے اللہ کا ذکر نور ہے, اور اگر بندہ بھرپور توجہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ کرے گا, اس کی روح کو ملوذ رکھ کے کرے گا, تو یہ نور علی نور ہے. تو لہذا توجہ کے ساتھ کریں تو زیادہ اچھا ہے. باقی فکر, یہ ذکر اور فکر میں یہ صوفیاء کرام کی ایک ڈبیٹ ہے کہ کیا افضل ہے. بعض کہتے ہیں ذکر افضل ہے, بعض کہتے ہیں فکر افضل ہے. ابھی اس طرف میں نہیں جاتا. بہرحال دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں. ذکر اور جو فکر ہے وہ بھی بنیادی طور پر ذکر ہی کی ایک قسم ہے, ایک خاص قسم ہے ذکر کی, وہ فکر ہے کہ اس کو آپ فکر کا نام دے دیں. بنیادی طور پر وہ ہے کیا کہ وہ آپ اللہ کی تخلیق کے اندر نشانیوں میں, اللہ کی نشانیوں میں غور کر رہے ہیں, اس سے عبرت پکڑ رہے ہیں, اس سے آپ اپنے لیے رہنمائی لے رہے ہیں, یہ فکر ہے. اسی طرح آپ مراقبہ کر رہے ہیں, یہ فکر ہے. تو وہ صوفیہ مراقبے کو ہی عام طور پر جو ہے وہ فکر کہتے ہیں. تو ذکر اور فکر دونوں, اس لیے جتنے جو سلاسل ہیں ان کے اندر ذکر کو بھی بنیادی اہمیت حاصل ہے, اور اس کے بعد مراقبات کو بھی بنیادی اہمیت حاصل ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, سجدہ تلاوت کے دوران اگر خاتون کی کلائیاں کھلی ہوئی ہیں تو کیا ادا ہو جائے گا؟ سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لیے شرطیں ہیں. یعنی نماز کے لیے ستر عورت شرط ہے, ستر عورت شرط ہے, تو اسی طرح یہاں بھی ستر عورت شرط ہے. تو کلائیاں بھی جو ہے وہ ستر عورت میں شامل ہیں خاتون کے لیے. لہذا اگر کلائی چوتھائی سے زیادہ کھلی ہوئی ہے کسی کی, اس صورت میں سجدہ تلاوت کرے گی تو ادا نہیں ہوگا, دوبارہ کرنا ہوگا اسے جو ہے وہ ڈھانپ کر کور کر کے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. یہ درود والا سوال انشاءاللہ میں کل شامل کروں گی میری بہن. اور آپ دونوں کا بہت شکریہ. عالمہ صفا فاطمہ آپ کی شکر گزار ہوں, اور عالمہ امامہ آپ کی شکر گزار ہوں. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی بات ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے تعلق سے انشاءاللہ کل بھی ہمارا یہی موضوع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی, اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے, کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.